عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا۔ معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد امران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ آج ایک نئی تسبیح کے ساتھ آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، اور بڑی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور کوئی چیز اچھی لگے تو اسے دیکھ کے ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ نظر بھی نہیں لگتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب ذکر اللہ زبان پر آتا ہے تو انسان کو خود بھی اس کی ایک برکت بہرحال محسوس ہوتی ہے۔ پروگرام پلس مائنس آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے صاحب، آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ٹینشن لینا یہ انسان کا پلس ہے یا مائنس ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ پہلے تو حوصلہ افزائی کا شکریہ، اور شکل بدلنے سے ذکر نہیں بدلتا۔ اور ٹینشن اصل میں اس کی میں جو سمجھ پایا ہوں صورت یہ ہے کہ یہ بعض اوقات انسان کے بس میں نہیں ہوتا، آ جاتا ہے ٹینشن، اور بعض اوقات بڑا مسائل اتنے چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ رہا نہیں جاتا۔ اب ٹینشن آ جانے کے بعد اس کو کس طرح لیا ہے، کیونکہ جب پریشانی آتی ہے، ٹینشن آتا ہے، تو پھر اس میں یا تو وہ صبر کی طرف جاتا ہے، واہ، یا پھر پھول پھول بکنے کی طرف جاتا ہے، یا وہ خیر کا راستہ ڈھونڈتا ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے، یا پھر شر کا راستہ ڈھونڈتا ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے، یا تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، بکواس کرتا ہے، الٹا سیدھا بولتا ہے۔ تو ٹینشن کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پریشانی کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو ذہنی دباؤ کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر طرح طرح کی اس میں اگر اس نے اپنا رخ دعا کی طرف کیا، واہ، اس نے اپنا رخ صبر کی طرف کیا، اس نے اپنا رخ راضی بالرضا، اللہ کے رضا پر راضی رہنے کی طرف کیا، تقدیر الہی پر اس نے مطلب کہ اپنے سر کو جھکانے کی طرف کیا، اور اس کے ذریعے اس نے اوروں پر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، بدگمانی نہیں کی، تہمت نہیں لگائی، حق تلفی نہیں کی، اگر اس طرف کرتا ہے تو یہ اس کے وہ پوزیٹیو کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پلس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ورنہ پھر دیگر اس کے علاوہ جو اپوزٹ صورتیں ہیں اس میں پھر وہ مائنس کی طرف چلا جاتا جا ہے۔ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب بندہ ٹینشن کا شکار ہو تو اس کا ذہن بھی ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے بندہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس میں بھی اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ بعضوں کو ٹینشن ہوتا ہے تو وہ ٹینشن میں اپنی عقل کے استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹینشن ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی مشورہ دینے والا تھوڑی کو ہوتا ہے، تو اس وقت بر وقت فیصلہ کرنا، درست فیصلہ کرنا، یہ ڈیفینیٹلی یہ ایک کام ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پہلے سے پریپیئر ہوتے ہیں کہ یار یہ آئے گی تو صحیح، دیکھ لیں گے جب آئے گی تو، مگر جب آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک پریشر لے کر آتی ہے، تو وہ ایک ٹیمپریری پریشر بندے کے اوپر آتا ضرور ہے مگر ریلیز ہو جاتا ہے۔ اصل میں ٹینشن کا یہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ جب آپ لیبورٹری ٹیسٹ کراتے ہیں اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی رپورٹ آ جاتی ہے نا، تو یہ امیجیٹ ٹینشن ہے، اللہ نہ کرے شوگر بہت ہائی آ گئی ہے، کولیسٹرول بہت ہائی آ گیا ہے، یا کوئی ایسی اور خطرناک بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے، رپورٹ پہ آ گئی ہے، ڈاکٹر بھی بڑی تسلی اور دھیرے انداز سے بتا رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے نا، اس کو 2-4 دن پریشانی رہتی ہے، ٹینشن رہتا ہے، آہستہ 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 ریلیز ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب پر رحم کرے، گردے فیل ہو جاتے ہیں،
ڈائلیسس پر چلا جاتا ہے، کافی ٹینشن ہوتا ہے، لیکن آہستہ 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 تو پھر وہ ڈائلیسس کا بھی یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ ایک روٹین کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے. تو چیزیں آتی ہیں تو وہ اپنے وقت پر آتی ہیں اور اپنے وقت پر چلی جاتی ہیں. سب وقت کا انتظار کرنا چاہیے. آپ نے شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہماری کہیں مطلب کہ دروازے میں انگلی آ جاتی ہے. آپ کی بھی آئی ہوئی ہوگی. بالکل آتی ہے، سنبھالنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو انگلی آ جاتی ہے. جب انگلی آ جاتی ہے نا تو ایک ناخن پر ایک کالا سا نشان پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کون سی دوائی سے جاتا ہے؟ نہیں جاتا. یہ آہستہ آہستہ پہلے اس کا درد ختم ہوتا ہے، پھر اس کا اثر ختم ہوتا ہے. واہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے وقت پر ہی ختم ہوتی ہیں، اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور جس کو آپ اردو میں ایک بڑا پیارا محاورہ ہے کہ جو وقت ہے نا یہ ہر درد کا مرہم ہے. تو درد یہ ہر وقت پورا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں ریلیز ہونا، نارمل ہونا، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے سلمان بھائی. جی. کہ بڑے سے بڑا حادثہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، اب ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اس کے جینے کا جیسے اب یہ کیا کرے گا، مطلب بڑی اداسیوں میں، مایوسیوں میں معاذ اللہ وہ طرح طرح کے وسوسوں میں پڑ جاتا ہے اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، مگر چند دنوں میں وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ ایک روٹین کی طرف اس کی لائف آ جاتی ہے. یہ اللہ پاک نے بھی کرم کیا ہے، جو سوچ جو ہے نا اس طرح کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ٹینشن آتا ہے، پریشانی آتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تکلیف آتی ہے. میں چند چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں، ایک ورڈ کے ساتھ نہیں چل رہا. تکلیفیں آ جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، ڈکیتی پڑ جاتی ہے، گھر میں چوری ہو جاتی ہے، گودام میں آگ لگ جاتی ہے، اسی طرح کو گاڑی چرا کر چلا جاتا. آج کل بدقسمتی کے ساتھ سنا ہے کہ کافی لوٹ مار بڑھ گیا. یہ ہر دفعہ رمضان شریف کے آخر میں اور عید سے پہلے یہ لوٹ مار کا جو رجحان ہے نا یہ بڑھتا ہے. جو قوم کو پتہ ہے بڑھتا ہے، میں دیکھنے سننے والوں کو بالکل پتہ ہوگا کہ بڑھتا ہے. آخری دنوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، مارکیٹوں میں رش بڑھ جاتا ہے اور اس میں لوٹنے والے، موبائل لوٹنے والے، پیسے لوٹنے والے، جیب کاٹنے والے، اے ٹی ایم مشین میں جائیں تو پیچھے سے پیسے ہی پیسے. وہ کیونکہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے بندہ خریداری کے لیے جاتا ہے تو جو بھی اے ٹی ایم مشین میں گیا تو اس کو اندازہ ہے کہ یہ کوئی 5 10 15 20 25 ہزار روپے کیش نکالے گا، تو وہ پیچھے سے اس کے تعاقب میں رہتا ہے کہ یار اس کا میں کچھ کروں گا، یا اس کے پیچھے چلتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں اس میں دیکھیں دکانیں کم لوٹی جاتی ہیں ان دنوں میں، واکنگ پرسن زیادہ لوٹا جاتا ہے ان دنوں میں. ایسا ہی تو دکانوں میں رش ہوتا ہے، لیکن آدمی جب رش میں چل رہا ہوتا ہے یہ سیدھا رکشے میں لوٹ لیں گے. آپ مطلب آپ نے چھوڑا ہے کسی کو اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمارے ابھی گاڑی میں بھی تو بیٹھنے والا آدمی مطلب کمال ہے نا، جیسے کہ اب گاڑی بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، شیشہ اترا ہوا ہے، بات کر رہا، ہاں کیا ایسے میں وہ آتا ہے کھڑکی کے پاس، کیسے آپ ٹھیک ہے دے دیں، سامنے چلا جاتا ہے وہ. اب ایسے میں اگر وہ ٹینشن تو ٹھیک ٹھاک ہوئی، اب اگر یہ بیٹھا رہ جائے ٹھیک اتر کا ذرا کاروائی کرنے کی کوشش کرے گا فائر. کیونکہ یہ جو لوٹنے آتے ہیں نا بسا اوقات ان کے آگے پیچھے سامنے کوئی نہ کوئی ان کے پروٹیکٹ میں کھڑا ہوتا ہے، کورنگ میں. صحیح. تو جو اس کو کور کرنا ہوتا ہے کہ کچھ ہوا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب ہے نا کہ مطلب کہ ہمیں اپنے چیزوں کو بھی دیکھ، تو ایسے وقتی فوراً ٹینشن آتا ہے، فوراً بندہ گھبرا جاتا ہے، تو اس وقت خود کو کیسے کنٹرول کرے گا. سامان تو گیا، جان تو بچا لے. صحیح. یا ایک گیا تو 2 تو بچا لے. صحیح. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ بھال کر ہوتی ہے. تو آدمی خیال کرے، سنبھلے، خاص طور پر ان دنوں میں جب کہ لوٹ مار میں جو مجھے اطلاعات ہیں بڑھ گئی ہے، اس کو اسٹریٹ کرائم بھی کہتے ہیں، بڑھ جاتا ہے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے. اگر یہ یا ان میں سے کوئی بھی ان کے فیملی ممبر مجھے سن رہا ہے، میں درخواست کرتا ہوں مہربانی کریں یہ لوٹ مار سے باز آ جائیں. مطلب جن کو آپ لوٹتے ہیں کہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہ کوئی مطلب امیر آدمی ہے تو اس کو لوٹنا کب جائز ہوگا، لیکن بعض تو آپ ایسوں کو بھی لوٹ لیتے ہو جس نے ابھی ادھار پر موٹر سائیکل لی ہے، بیچارے نے ابھی تو پیمنٹ کی بھی نہیں ہے موبائل کی پوری، اور اس قسطوں پر اس نے موبائل کی پیمنٹیں کرنی ہے، اور آپ ایسا کرتے ہو یار.
ایسا کرتے ہو، خوف دہشت فائر کر دیتے ہیں. تو جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں نا، یہ بھی کم مجرم نہیں ہے. یہ بتا دو میں، یہ کم مجرم نہیں ہے. اتنا یاد رکھیے گا، جس کا سامان آپ نے لوٹا ہے نا وہ آپ کو نہیں جانتا. پیسے لوٹ لیے، چیزیں لوٹ لی، وہ آپ کو جانتا نہیں ہے. قیامت کے دن کیا کرو گے آپ جب وہ مظلوم اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کرے گا، یا اللہ مجھے میرا حق دلا. اللہ تو جانتا ہے نا کہ کس نے اس پر ظلم کیا ہے. اس وقت کیا جواب دو گے آپ؟ اور یہ جن کی فیملیز کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو گوبھی گھر کا آدمی ہے، یہ لوٹ مار کر پیسہ لاتا ہے، یہ چوری کی چیزیں بیچ کر پیسہ لاتا ہے، یہ خوف و دہشت پھیلا کر پیسے لاتا ہے، یہ رشوتوں دے کر پیسے لاتا ہے، یہ سب کرتا ہے. آپ بتاؤ یار، آپ کیوں نہیں روکتی ہو؟ آپ کی فیملی کیوں خوش ہے؟ میں چند دفعہ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو بات نقل کی ہے وہ میں نے شاید آپ کے ساتھ شیئر کی، بس یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب مرد گھر سے نکلتا تھا تو عورتیں کہتی تھی، بیٹی اور ماں کہتی تھی گھر کی عورتیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہم بھوک برداشت کر لیں گی، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا، اللہ زیادہ حرام کما کر مت آنا. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں سے بچیں بھی. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ان کے شر سے بھی بچائے. آمین اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین. اور جو جرم کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے جو بھی شرعی تقاضے پورے کریں، حقدار کو حق پہنچائیں اور اس کی تلافی بھی کریں. مرحبا. یہاں ایک اور بات بھی میں چاہوں گا آپ سے کر لی جائے. آپ ماشاءاللہ پوری دعوت اسلامی کے جو ہے وہ نگران ہیں، اور مرکزی مجلس شورا کے آپ نگران ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جتنا بندے کے پاس بڑا منصب ہوتا ہے اس پر پرابلمز بھی اور مختلف طرح کے تنظیمی مسائل بھی اور اس طرح کے پریشر جو ہے بندے کے اوپر مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں. تو آپ نے کبھی اس میں جو ہے وہ کوئی تنظیمی کام کی کسی ٹینشن میں کبھی مقداد رضا کو جو ہے وہ ڈانٹ دیا ہو، کبھی بغداد بھائی کو دو چار باتیں جو ہے وہ گرم گرم سنا دی ہوں، کبھی حامد بھائی کو جو ہے وہ لپیٹ دیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ تنظیم کے مسائل، جو تنظیم کی پریشانیاں اور تنظیم کے جو معاملات ہوتے ہیں، اسے گھر میں لے کر نہ جاؤں، اللہ اکبر. کیونکہ اس سے گھر والوں کا کیا تعلق ہے. اور اگر کوئی ایسے مسائل یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو میرے گھر والوں نے تھوڑی کھڑی کی ہیں. تو یہ تو وے ہی نہیں ہے نا. ایسا کون کرتا ہوگا؟ چلو جو کرتا ہوگا تو اس کو سمجھ میں آ جانا کرتے چاہیے. ہیں سب یوں، مطلب بعض کسی کا غصہ کسی اور کے اوپر جو ہے وہ اتر جاتا ہے. دیکھیے، یہ میرے سوال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ تقاضا ہے بشریت. کہیں کوئی اگر آپ ایسا کچھ کر گزرتے ہیں کہ کسی کی بات کسی کے پر آپ نے یوں کر دیا، یا بعض اوقات اس طرح کا مزاج ہو جائے، تو ایسا بھی تو ہونا نہیں چاہیے. اور کوئی اکا دکا ایسا ہوا ہو، لیکن جنرلی اس طرح کا ہے نہیں. مرحبا. میرے ساتھ بھی ایسا اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، اب تو یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے اگر کوئی اصلاح کی بھی بات کرنی ہے تو میکسیمم ایک تو تنہائی میں بات کریں، دوسرا یہ کہ نرمی سے بات کریں. ہاں، جہاں والد کو سختی کی اجازت ہے، ماں کو سختی کی اجازت ہے، اور شریعت سختی کو پسند بھی کر رہی ہے. صحیح. ایک ہے شریعت سختی کی اجازت دیتی ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں سختی کو شریعت پسند کیا ہے، وہاں سختی شریعت کو مطلوب بھی ہے. تو وہ ایک باپ کو اور ماں کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر مجھے شریعت کی جو حکام ہے اور شریعت کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو مجھے پورا کرنا ہے. تو یہ بھی اس کے پیش نظر ہونا چاہیے. مرحبا. میں یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ ناظرین کو ایک اچھا جو ہے وہ ایک میسج آفس سے لوگ جاتے کسی کا غصہ کسی کے اوپر مت نکالیں. باہر کا غصہ ہے وہ گھر پہ آ کے نکال رہے ہیں، بچوں پہ نکال رہے ہیں. بچہ اب تو وہ تو اسی روٹین میں آ رہا ہے، یا گھر میں شور شرابہ کر رہا ہے، بندہ باہر سے پریشان آ رہا ہے، بچوں پہ جو ہے وہ چیخ رہا ہے، یا ان کی ماں کو جو ہے وہ لپیٹ رہا ہے. مطلب ایک تو باہر کا ماحول خراب ہوا تھا، گھر کا جو ہے وہ خدا کے خراب کر لیا. گھر میں انسان بیسیکلی اگر میں سمجھانے کے طور پر عرض کروں تو گھر میں بندہ آ کر کول ڈاؤن ہو جائے، مسکراتا چہرہ لے کر آئے، اور جب تک کہ کوئی جس کو میں نا شریعت کی طرف سے جو سختی کرنے کی جہاں تک اجازت ہے یا شریعت کی ڈیمانڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، جب تک ایسے حالات نہ ہوں تو اپنے آپ کو اچھا رکھے، ٹھنڈا رکھے. کوئی ایک بندہ تو بتائیں گھر میں کہ جس کے اوپر غصہ نکالنا ہو تو چلو بھائی اس پر غصہ نکال لیا جائے.
گھر میں نہیں ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے غصہ نکالنا، شیطان ہے نا، نکالے اس کے بعد جتنا لاحول شریف پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، درود پاک پڑھے، آگ کا ہے مزید آگ میں جلے گا. تو اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں میں غصہ نکالنے کا کیا تک بنتا ہے یار؟ یہ مطلب انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ بڑے ہیں گھر کے، آپ کر سکتے ہیں، اور یہ اگر آپ کے سامنے بولیں گے تو بدتمیز ہو جائیں گے، اور آپ کہیں گے تو آپ جو ہے نا اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. اس کا مطلب ایسا نہیں ہوتا. مطلب کہ یہ بھی انسان ہے. چند سلسلوں میں نے کہا ہے سیلف رسپیکٹ جو ہے نا یہ ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. مرحبا. تو یہ چیزیں ہمیشہ اپنے پیشے نظر ہونی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ہیومن ایرر کی گنجائش تو ہے نا، موجود ہے، بالکل درست. آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. میں بھی گھر جاؤں تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ مزاج اور انداز نہ ہو، صحیح. لیکن آدمی پھر خود کو بہت جلدی ریلیز کرے. مدینہ مرحبا. اور فیملی کی جو ایک آپ کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن ہے جی، اس کا وہ لحاظ کرے. بڑی پیاری بات کہی. میں یہاں ایک اور بات بھی جو لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر گھر والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھر کا فرد ہے یہ پریشان ہے یا ابھی غصے میں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس کو آتے ہی مطلب کچھ نہ کچھ اور باتیں بتانے کے بجائے یہ جھگڑے سارے باہر نپٹا کے آیا کرو، یہ گھر کی دہلیز کے باہر چھوڑ کے آیا کرو، یہ آ کے ہمیں مت سناؤ. بھئی ہم نے تھوڑی تمہیں جو ہے وہ یوں کیا ہے، غصہ کسی اور کا ہے، پانی نیچے جا رہا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ نیچے ہی جاتا ہے پانی، تو تمہارا غصہ ہمارے اوپر ہی جو ہے وہ نکل رہا ہے. باہر تمہیں کوئی جو ہے نا وہ کوئی جواب دیتا، ادھر آ کے ہمارا جو ہے وہ سر کھا رہے ہو. یہ بھی انداز بعض اوقات گھر میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے مطلب بعض اوقات پیرنٹس بھی کر لیتے ہیں، اور بیوی یا بچے بھی بعض اوقات اس طرح کی باتیں بول ہی دیتے ہیں. دیکھیں اس میں نا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی طبیعتوں کو، مزاج کو سمجھنا ہے. میں آپ کو والدین کے لیے تعلق سے عرض کرتا ہوں. جیسے والدین گھر میں بیٹھے ہیں، جوان بیٹا ہے گھر میں آیا ہے، جب دیکھو تیرا منہ چڑھا ہوا ہے. والدین ہیں، کلی اختیارات ہیں، ماں باپ جو چاہیں بولیں، تو بچے پہ بہت پابندی ہے نا. صحیح. جب دیکھو تیرا منہ چڑھا ہوتا ہے، جب دیکھو تو یوں آتا ہے. میں یہاں والدین سے درخواست کروں گا کہ ایسا نہ کریں. یہ آیا ہے، اس کو دوست کا پرابلم ہو سکتا ہے. آپ اچھا یہ 20-25 سال کا، 30 سال کا آپ کا بیٹا ہے، آپ نے 20-25-30 سال کی عمر گزاری ہے، آپ کے ساتھ بھی وہ ایشوز آئے ہوں گے جو آج اس کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ دوستوں کے پرابلم میں آ سکتا ہے، یہ فائنینشیلی کرائسس میں آ سکتا ہے، یہ بیوی بچوں کے مسائل میں آ سکتا ہے، یہ آفیسز کے پرابلم میں آ سکتا ہے، یہ 10 قسم کے مسائل میں آ سکتا ہے، 10 قسم کی الجھنیں ہو سکتی ہیں، سر میں درد ہو سکتا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی. اب وہ ہر بات نہیں شیئر کرنا چاہتا. تو دیکھیں نا کہ بیٹا تھوڑا گمسم ہے، تو اب اس کے ساتھ اس کو تنقید کرنے، اس کو ڈانٹنے کے بجائے وہ پھر خدا نہ خواستہ پھٹ پڑے گا کیا ہے، اور پھر وہ لائن کراس کرے گا. تو یہ بھی درست نہیں ہے نا. بچے کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے میں تھوڑا بچے کو بھی ریلیز ہونے دیں، تھوڑا ریلیکس ہونے دیں. تھکا ہوا ہے تھوڑا بھلے بات وغیرہ لے لے، چینج کر لے، بیٹھ جائے. مطلب آپ والد ہیں، آپ ماں ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ گمسم ہے، تو اس کو دیر از سم تھنگ، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ ریلیکس موڈ میں جائیں. ہو سکتا ہے کہ ورنہ وہ گھر بھی آتے ہوئے بیچارہ گھبرائے گا. گھر جاؤں گا اب یہ منہ لے کے گھر جاؤں گا تو پھر گھر میں مغز ماری شروع ہو جائے گی. تو والدین کو جب اتنا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھ سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ ہے. بچوں کے تعلق سے ہونا چاہیے. یعنی ہمارے بچے نا یار، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کے اس طرح کی چیزوں کو ماں باپ فیل نہیں کریں گے تو پھر کون فیل کرے گا؟ کہ پڑوسی آ کر فیل کرے گا. تو پھر بچہ باہر جا کر بولے گا یار گھر میں بھی کوئی میرے درد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. درد بھلے بلا وجہ کا ہو، لیکن ریلیز تو ہم ہی کو کرنا ہے نا. اسی طرح مطلب کہ اب یہ تو میں نے ماں باپ کے لیے درخواست کی ہے. اگر اس میں بھی اگر بیوی ہے، وہ دیکھے کہ یار شوہر آیا ہے تو سمجھ تو جائے یار چہرہ اب اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی بھی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کرے؟ اب تک کیا کیا آپس میں؟ ایک فیس ریڈنگ تو ہے نا. کتاب یہ چہرہ جو ہے نا یہ دل کی کھلی کتاب ہوتی ہے. قلبی کیفیت یہ چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. بہت ریئر کیسز کے اندر آدمی اس کو ایوائڈ کر جاتا ہے اور کہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ سنبھال لیتا ہے. سم ٹائم آ جاتا ہے. تو اب دیکھنے کہ یہ ایسا ہے. اسی طرح جب گھر میں تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ ریلیکس ہو جائے کہ نہیں یار ابھی. بچوں کو بھی کہتے ہیں بیٹا ابھی ابو لگتا ہے پریشان ہے، تھوڑا سا ریلیکس کرو. یہ گھر کا ماحول ہے یار. کیا بات. گھر میں نوکری پر تھوڑی ہے کہ جیسا ہے تم بیمار ہو، تم گھر سے لڑکا رہا، جو بھی ہو کام کرو بس.
گھر میں بندہ جاب پر نہیں ہے, ایسا ہی وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف کے اندر ہے, تو اس کو تھوڑا ریلیز ہونے دے, ریلیکس ہونے دے. یہ اسی وقت, اچھا یہ بتا یہ اس وقت ہو جب آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہو. اب آپ روزانہ, تو پھر روز کا پرابلم پھر یہ الگ کہانی ہو جائے گی کہ یار یہ تو روز ہی پرابلم میں ہے یار, تو پھر ہم کیا کریں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے, مہینے میں ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, یا ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے پھر یہ فیلنگ پیدا ہوگی, بچوں کو بیمار ہوگی. اسی طرح جب آپ گھر میں آتے ہیں اور آپ فیل کر لیتے ہیں کہ آج لگتا ہے کہ موڈ صحیح نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے بچوں نے تنگ کیا ہو, کچھ کھانے پینے میں مسئلہ ہو گیا ہو, کوئی فون پہ ایسی بات ہو گئی, یا کسی نے کوئی کہنا سننا ہو گیا گھر کے اندر, تو پھر آپ تھوڑا سا ایزی ہو جائیں. گھر چلانا ہے نا یار, مطلب بیوی ہی آپ کا خیال رکھے, آپ کے مزاج کو سمجھے, آپ کو نہیں سمجھنا, تو یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح. گھر یوں نہیں چلتے. اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھے کہ یار والدین کی اس وقت جو فیس ریڈنگ ہے, باڈی لینگویج ہے, تو کیا ہے. بعضوں کا ماں باپ, چونکہ ماں باپ ہیں ہی بڑے, یہ بہت ریزرو ہوتے ہیں بعضوں کا, نہیں اولاد سے شیئر نہیں کرنا چاہتے. پھر اولاد کو چاہیے کہ وہاں اپنا بیسٹ رول پلے کرے. یہی ساس, بہو, نند, بھاوج, سب کو, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں سے وابستہ ہیں. ہمارے رشتوں کے نام کچھ بھی صحیح, لیکن ہم ایک دوسرے کے حق ادا کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو منتہا نظر ہے, جو ایک ٹارگٹ ہے, جس کو آج کل کا ورڈ ہے نا گول, ایک مسلمان کا گول یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا ایمان سلامت رکھے. یعنی اس کی تمنا ہے, اس کی آرزو ہے, اس پر یہ کام کرے گا نا کہ اللہ پاک اس کا ایمان سلامت رکھے, قبر جنت کا باغ بن جائے, اور نزا کی سختی آسان ہو جائے, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے, محبوب پاک کی شفاعت نصیب ہو جائے, نیک لوگوں کا ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے کر بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے, جنت و فردوس میں داخلہ مل جائے, آقا کا پڑوس مل جائے. جو ایک بار جنت میں جائے گا, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو عبادت کی طرف ابھارنے کے 2 طریقے ہیں, جنت کی امید, جہنم کا خوف. تو یہ کیونکہ خوف اور رجا, تو کیونکہ بندہ دنیا میں لذتوں کی وجہ سے کافی گناہوں میں پڑا ہوا ہے, اس کو لذتیں ملتی ہیں اس میں گناہوں میں, تو جب اس کے سامنے اب جنت کی نعمتوں کا اور جنت کے مزوں کا, کہ جس کو پھر ختم نہیں ہوں گے نا, سبحان, جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو بندہ للچاتا ہے. جنت کا ذکر قرآن میں ہے نا, ایسی بات, حدیث میں ہے, اور چیزیں بیان کی گئی ہیں جنت کے تعلق سے. اور جب پڑھتے ہیں کہ, اور چاہیے کہ اس پر وہ ہے نا کہ للچانے والے, بہت خوبصورت ورڈ ہے قرآن کی آیت کا, تو متنافسون کر کے ورڈ ہے, بہت پیارا ورڈ ہے. میں نے اس کو باقاعدہ محفوظ کیا ہوا ہے. یہ قرآن کریم کا جو حصہ ہے نا, مجھے بہت پسند ہے یہ قرآن. آپ یہ آیت مبارکہ دیکھیں, میں تب تک ایک اور آیت مبارکہ سناتا ہوں. سورہ قاف میں اللہ کریم فرماتا ہے, متقین کے قریب جنت جو ہے وہ کی جائے گی, انہیں جنت کے قریب لایا جائے گا, اور پھر کبھی جو ہے وہ دور نہیں ہوگی. سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں جو ہے وہ ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, جی بالکل, ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور فرمایا بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے, تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے, تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے. انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی, اس کی مہر مشک کی ہے, اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے. سبحان اللہ. کال شامل کرتے جی. احسن اتاری اسلام آباد سے. آج کل ہمیں اپنے سے زیادہ دوسرے لوگوں کی ٹینشن ہوتی ہے, کہ جیسے کہ میرا ساتھ والا اتنا آگے نکل گیا, اس نے اتنا کما لیا اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہم یہی نہیں سوچتے کہ جو چیز ہماری استطاعت میں نہیں ہے اس کی ٹینشن انسان نے کیا لینی. اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں. کسی کے آگے بڑھنے پر اب کیوں اس طرح کی فیلنگ رکھ رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھا ہے, اپنی صلاحیتوں سے بڑھا ہوگا, اپنی قابلیتوں سے بڑھا ہوگا, اس کے مقدر میں آگے بڑھنا تھا تو وہ آگے بڑھا ہوگا. تو ایسا کیا ہے اس میں, کیا مطلب اس کے لیے آپ اتنی فیلنگ کرتے ہیں کہ جو کوئی آگے بڑھ گیا, تو آپ کو کس نے منع کیا آگے بڑھنے سے؟
آگے بڑھے تو آپ کو کسی نے روکا ہے تو رک جائیے. وہ آگے بڑھ گیا, آپ انتظار کریں, اس کا سگنل کھل گیا تھا, اس کی گاڑی نکل گئی, اب آپ کا سگنل بند ہو گیا تو ویٹ کر لو, آپ کا سگنل کھلے آپ بھی آگے نکل جانا. کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ نہیں, اللہ پاک کی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سے حسد ہو گیا, حسد نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو اگر اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دینی ہیں تو اللہ پاک نے مقدر کی تو اس کو نعمتیں ملیں گی. اس کو عزت دینی ہے تو اس کو عزت ملے گی. اس کو مقام مرتبہ دینا ہے, اللہ پاک نے اس کی تقدیر کیا ہوا ہے, اس کو ملے گا. خالی خالی رش کرنا ہے تو حدیث میں آیا ہے, اور حدیث میں یوں لفظ لا حسدہ, یعنی کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے دو کے. یہاں حسد سے مراد رشک ہے, غبطہ. ایک وہ ہے جس سے اللہ پاک نے قرآن عطا کیا, اور دن اور رات میں اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہے. سبحان اللہ. بہترین قرآن عطا کیا اللہ نے اس کو, اور وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسا قرآن ملا ہوتا کہ میں بھی اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس کو تلاوت کرتا. اور ایک وہ ہے جسے اللہ پاک نے مال دیا, اور وہ دن اور رات میں اللہ پاک کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا ہے. تو دیکھنے والا کہے کہ مجھے بھی ایسا مال ملتا تاکہ میں بھی اسے راہ خدا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. ان کے لیے رشک کو محمود رکھا گیا, پسندیدہ رشک ہے یہ. اور روایت حسد کا لفظ ہے, مگر یہاں حسد سے مراد رشک ہے. حسد یہ ہے کہ نعمت اسے چھین کر مجھے مل جائے, ایسا ہی ہے, یا اسے نعمت زائل ہو جائے, اس کے نعمت کی ضائع ہونے کی تمنا کرنا. یہ حسد کی دو تعریفیں بیان ہوئی ہیں. مگر رشک یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو ملا ہے تو بتا اللہ تعالیٰ تیرے کو اور برکت دے, پھر تمنا کرے یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے. اس کو رشک کہتے ہیں. تو بعض رشک مباح ہیں, کسی کی گاڑی دیکھی, کسی کا گھر دیکھا, کسی کا اور کوئی چیز دیکھی آپ نے, آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی مل جائے, مگر اس سے زائل ہونے کی آپ نے تمنا نہیں کی, آپ نے رشک کیا اور تمنا کی ہے. یہ مباح کی طرف لے جاتے ہیں, یعنی کہ کرے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو ٹھیک ہے. لیکن کچھ رشک ایسے جس کو شریعت پسند کیا, محمود رکھا ہے, پسندیدہ رشک ہے, وہ یہ ہے جو نیکیوں پر بندہ کرتا ہے. یہ کسی کو نیکی کی طرف دیکھتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش کہ یہ نیکی کی توفیق مجھے بھی ملے اور اللہ اس کو بھی برکت و ترقی عطا فرمائے. مگر بدقسمتی یہ پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا ہوتا نیک لوگ ہی کر پاتے ہوں گے, باقی گھر کے اندر بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہوتا ہے, یہ آگے نکل گیا میں رہ گیا. تو تمہیں کس نے منع کیا آگے نکلنے سے بھائی؟ تم بھی آگے نکلو. آگے نکلنے کے لیے کسی کو چھوٹا کرنا تو ضروری نہیں ہے. درست فرمایا. اللہ آپ کو صلاحیت ہے. ہوتا ہے کہ آدمی جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک لائن کھینچی ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس لائن کو چھیڑے بغیر آپ مطلب اس لائن کو چھوٹا کر دیں مگر اس کو ہاتھ نہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نیچے ایک بڑی لائن کھینچے تو اوپر کی لائن چھوٹی ہو جائے گی, اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو آپ خود کو بڑا کریں نا, اپنی قابلیت بڑھائیں, اپنی صلاحیت بڑھائیں, اپنی ٹائمنگ بڑھائیں. یہ تقریباً جو انہوں نے بات بیان کی ہے نا, یہ بہت بڑا ایشو ہے جو جن کی یہ قول آئی تھی کہ یہ ہوتا ہے آفیسز میں بھی بہت ہوتا ہے. تو بھائی اگلا ٹائم دے رہا ہے, بلکہ ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہے آفیسز پر, مطلب وہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ میرے اندر کمپیٹنسی ہے اور میں کام کر سکتا ہوں, میں 9 سے 5 کا خالی ملازم نہیں ہوں. آپ کا 5 بجے ختم ہو گیا, آپ جا سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کے بعد اگر کوئی سیٹ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے آپ اوور ٹائم کی بات کر سکتے ہیں, یہ آپ کو رائٹ بنتا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو مجھے پتا ہے کہ وہ یہ اوور ٹائم وغیرہ نہیں, بس وہ آفس کو, اس کام کو اور اس چیز کو فیلڈ کو اپنا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہت ہی زبردست طریقے سے اپنے لیے راستہ اور جگہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں. پھر جب اپرچونٹی آتی ہے نا تو زیادہ تر یہ لوگ سامنے آتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو ٹائم دیتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, وقت دیتے ہیں. یہ سویا نہیں پڑا رہتا, یہ ٹائم ہو گیا, ٹن بجا, وہ نکل نہیں چلا جاتا. وہ ورک کو ورک سمجھتا ہے اور اپنا کام سمجھتا ہے. تو یہ جہاں بھی یہ جائز اور اس طرح کے جو حلال اور طیب آپ کام کرتے ہیں, وہاں اگر آپ نے یہ سروسز اپنی رکھی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپرچونٹی ہیں. میں نے پچھلے دنوں بیان بھی کیا تھا, میں ایک بار پھر عرض کر دوں, بے روزگاری کا رونا مت روئیں. یہ میرا باقاعدہ ویڈیو کلپ میرے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بے روزگاری کا یا کچھ نہیں ہوتا اس کا رونا مت روئیں. مہربانی کریں, محنت کریں اور ایمانداری سے کام لیں, اٹھیں اور اپنی ورکنگ, اپنی سروسز پراپر کریں. آپ کے لیے کام ہی کام ہے. یعنی میری جو پوزیشن, جو واقعی بڑے لوگ جس کو آپ کہتے ہیں ڈونرز ہیں, جو ہمیں چندہ بھی دیتے ہیں, اور سیٹ لوگ ہیں جس کو آپ سیٹ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ویل اسٹیبلشڈ لوگ ہیں
جن کو آئے دن ملازمین کی ضرورت پڑتی ہے، رائٹ. میری ان سے پرسنل بات ہوئی ہے کہ یار اتنی جابس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں شاید خواب و خیال والی لگیں گی، لیکن آپ ان سے پوچھ لیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں. جابس ہیں، بندہ نہیں ملتا، کام نہیں کر رہے ہوتے. ادھر بیچارے جوتے گھس گئے ہیں نوکریاں تلاش کرتے یہ اصل میں یہ ادھر بھی سی وی دے، ادھر بھی دے، ادھر بھی دے، ادھر بھی دے. آپ کہہ رہے ہیں نوکریاں. میں بتا رہا ہوں، اصل میں سی وی ایک تو اس جگہ پہ دینی ہے جہاں واقعی ریکوائرمنٹ ہے. یہ کوئی برج ہونا چاہیے جو مسنگ ہے، جو مجھے لگتا ہے پراپرلی برج ہونا چاہیے. تو ضرورت ہے لوگوں کو، مگر اس وقت جو ہے نا، مطلب کہ لوگوں کو ضرورت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کچھ کرنے والے ہوں، کچھ اسکلس ہوں. تو ایسے لوگوں کو مطلب کہ موقع مل رہا ہوتا ہے. میں اپنے قوم کو، اپنے اسلامی بھائیوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں نہ لیں، تھوڑا اپروچ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے ان کو بسا اوقات ترقیاں مل جاتی ہے، اور جو سچ بولنے والے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں. زیادہ تر نوٹ یہی کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، اس سے اتفاق نہیں ہے، سچ بولنے والوں کی ہی جیت ہے. جھوٹ ایک ایسا راستہ ہے جو جھوٹ ایک ایسا راستہ جو شروع میں تو کشادہ نظر آتا ہے، کھلا ہوا، مگر آگے بند ہے. اور سچ ایک ایسی گلی ہے جس کو جاتے ہوئے ہمیں ڈر تو لگتا ہے، کیونکہ شروع میں ایسا لگتا ہے تو تنگ ہے، مگر جیسے ہی اندر جاتے تو آگے جا کے یہ کھل جاتی ہے. تو یہ سمجھ لیں، سانچ کو آنچ نہیں ہے، جیت ہمیشہ سچ کی ہے، جھوٹ کا حافظہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے، جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ جو وقتی طور پر آپ کو جھوٹ بول کے کوئی چیز ہوتی نظر آ رہی ہے نا، سمجھے کہ یہ ایک دھوکہ ہے. ان قریب اس کا جھوٹ اس کے سامنے، اور یہ مارکیٹ کے اندر اپنی پوزیشن خراب کر چکے گا. جھوٹ کبھی بھی کسی کا ساتھ، اگر جھوٹ ہی کو سمجھے نا کہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ خود ایسا ہے کہ بولنے والے کا بھی ساتھ نہیں دیتا. یہ جھوٹ بے وفا ہوتا ہے، سچ میں وفا ہوتی ہے. جس نے سچ کے ساتھ دوستی کر لی نا، سچ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، سچ اس کو انشاءاللہ جیتوا کر لکھے گا. یہ یاد رکھیے گا. مرحبا. جی کون؟ اگر کہیں رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا بھی نماز بھی پڑھتا ہے، سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے کیا نہیں. یہ پوچھا جاتا ہے کماتا کتنا ہے، نوکری کتنی ہے، کاروبار کتنا وسیع ہے. جتنا وسیع کاروبار ہوتا ہے اتنا ہی لوگوں کو بتایا جاتا ہے ہمارا تو دماغ جو ہے نا اس کا تو اتنا کاروبار ہے. یہ نہیں دیکھتے حلال ہے یا حرام ہے. دیکھیے، جو رشتہ لینے گیا ہے، اگر وہ نمازی ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، نیک ہے، حلال روزی کمانے والا ہے، حرام اور حلال کے تمیز کو سمجھتا ہے، تو وہ یہ سارے سوال کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. ورنہ دوسرا کیسے کرے گا؟ بولے گا میں کیا پوچھوں، میں خود ہی بے نمازی ہوں، میرے اپنے دھندے کا ٹھکانہ نہیں ہے، میں خود سنتوں پر عمل نہیں کرتا. تو جو رشتہ لینے گیا ہے تو اس کا خود اپنا ہی حال ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو رشتہ اب ہمارا ذہن ہی ایسا ہو گیا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. حالانکہ یہی ہونا چاہیے، اور نیکی، تقوی، پرہیزگاری کو اہمیت دینی چاہیے. لیکن روزگار کماتا کتنا ہے، گھر چلا سکے گا نہیں چلا سکے گا، اور اس کی صحبت کیا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. یہ ہمیشہ دیکھا کرے، اور ہمارے عموماً دیکھا جاتا ہے. جب بھی بیٹی کا رشتہ کریں، جس سے رشتہ ہو رہا ہے، دیکھیے کہ اٹھتا بیٹھتا کن کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھیے گا. اچھا آدمی ہمیشہ اچھوں کی دوستی رکھے گا، اور جس کی طبیعت میں اچھائی نہیں ہے نا، اسے اپنے برے دوست رکھے ہوں گے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. یہ بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. کبوتر کے ساتھ، کوے کے ساتھ، چڑیا کے ساتھ ہے. انسان بھی اسی طرح، اسی مثل میں ہوتا ہے. اس کو جیسا اس کا نیچر ہوتا ہے نا، ویسے اس کا دوست ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوے اور کبوتر کو جب دیکھا گیا تو حیرت ہوئی کہ یار کوا اور کبوتر ایک ساتھ کیسے؟ تو پتہ چلا دونوں لنگڑے. تو بعد اوقات کوئی ایک ایسی عادت ہوتی ہے دونوں کو ایک کر دیتی ہے، مگر جاتا بندہ اپنے ہی حساب کتاب سے ہی ہے. تو جب بھی بیٹی دیں
جس کو بیٹی دے رہے ہیں لڑکے کی گیدرنگ چیک کر لیں. ٹھیک ہو. اس موضوع پر جو ابھی آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی فرمائیں کہ جو ایک کسی کی سی وی میں اگر یہ نظر آتا ہے کہ بھئی وہ 20-25 جگہ پر کام کر کے آئے ہوئے ہیں تو کیا یہ بھی ظاہر نہیں کرتا ہے کہ یار اس کا مزاج نہیں ہے ٹک کر کام کرنے کا؟ تو کیا ایسا انداز کہ 2 مہینے بعد پھر جگہ چینج، 2 مہینے بعد پھر جگہ چینج، تو کیا یہ شخصیت کو ڈیمیج نہیں کرتا ہوگا؟ یہ حاجی امین کی آواز ہے. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ہمارے رکن شورا حاجی امین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے کال کے ذریعے کرم فرما ہوئے آپ. تو اگرچہ یہ ایک تاثر ضرور پڑتا ہے کہ اس کی سی وی سے ذریعے پتہ چلتا ہے، لیکن سی وی میں یہ عموماً سی وی میں یہ بتاتے نہیں کہ میں کہاں کا نوکری کر کے آیا ہوں، کہاں کا ڈیزائن کر کر آیا ہوں. البتہ اپنے ایکسپیرینس کو اور اپنی چیزوں کو ڈیفینیٹلی وہ سی وی میں دیتے ضرور ہیں. لیکن میرا اس میں مشورہ یہ ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنی جگہوں پر جاب کیوں چھوڑی ہے. صرف کاغذ پہ لکھا ہوا دیکھ کر اپنا ذہن بنا لینے کے بجائے جب آپ کے سامنے چیز آ چکی ہے کہ 15 سے 20 جگہوں پر اس نے جاب چھوڑی ہے، تو ہو سکتا ہے جاب چھوڑنے کی وجہ کوئی ایسی ہو کہ اس کو بعد میں ڈکلیئر ہوتا ہوگا یہ جائز نہیں ہے، یا یار یہ درست نہیں ہے، یا جو میں چاہتا ہوں ایسا تو یہاں کام ہو نہیں رہا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم مطلب کہ نیگیٹو جانے کے بجائے جب سی وی والا آپ کو سی وی دے اس لیے رہا ہے کہ آپ میرا انٹرویو کریں، اور آپ نے جب اس کی سی وی دے کر ایک رائے آپ کے ذہن میں ان کے کوشچن کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ سوال لکھ لیں. سوال میں ایک سوال یہ بھی بنا لیں کہ آپ کی سی وی سے لگتا ہے کہ آپ نے کئی جگہوں پر ریزائن کیا ہے. اچھا 2 چیزیں الگ ہیں، بندہ ریزائن کرتا ہے، ایک ہے کہ اس کو فارغ کیا جاتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کی ڈیٹیل میں جائیں. پھر جب آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ نہیں یار بندہ تو صحیح ہے، یار بندہ صحیح ہے، یا وہ بولتا ہے ادھر ایسا ہو رہا تھا تو بول ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، پھر آپ ہمارے یہاں بھی کہاں ٹکو گے. تو یوں اسی وقت بات کر لیجیے جب آپ اس کو جاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو پوزیشن سامنے آ جائے گی. ایسا ویسے انٹرویو کا آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے تو اس پر بھی میں ایک بات کر ہی دوں کہ آپ یہ فرمائیں کہ انٹرویو معلومات لینے کے لیے ہونا چاہیے یا سامنے والے کو فیل کرنے کے لیے ہونا چاہیے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار انٹرویو لینے والے کا مقصد سامنے والے کو فیل کرنا ہی ہوتا؟ یہ ضروری تو نہیں. تو یہ تو جیسے اگر کوئی بیچارہ جیلس آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار یہ آ جائے گا تو میری جگہ لے لے گا، تو وہ پھر اس کو فیل کرنے والے سوالات کرے گا یا اس کے اوپر کمنٹ ہی لکھ دے گا کہ نوٹ ایلیجیبل. لیکن جب آپ ایک اچھے آدمی کے سامنے بیٹھ کر، جو پروفیشنل آدمی کے سامنے بیٹھ کر، یا جو خود سیٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر جب انٹرویو دیں گے، انفارمیشن تو آ چکی ہے، انفارمیشن آپ کے پیپر پر ہے. صحیح. اس کا انٹرویو تو کنفرمیشن کے لیے ہے، صحیح. اور اس کی باڈی لینگویج کے لیے. وہ اصل چیز ہوتی ہے کہ یہ مطلب اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ جو، کیونکہ یہ بھی ایک مہارت ہے انٹرویو لینا. ہر ایک کا کام انٹرویو لینا نہیں ہے، نہ کوئی انٹرویو لینا ہر ایک کو آتا ہے. یہ خود ایک اسکل ہے. انٹرویو دینا بھی ایک اسکل ہے نا، کہ لوگ انٹرویو دینے سے پہلے 10 قسم کے لوگوں سے معلومات لیتے ہیں کہ یار انٹرویو دینے جا رہا ہوں کیا کرنا چاہیے. حتیٰ کہ یہ بھی پوچھتے کہ کپڑے کیسے پہن کے جاؤں، بیٹھوں کیسے، سارے 10 قسم کی وہ ہوتا ہے. جس طرح انٹرویو دینا ایک اسکل بن جاتی ہے نا، انٹرویو لینا ایک اسکل ہے. ہر ایک کا کام انٹرویو لینا نہیں ہے، کیونکہ انٹرویو لینے کے لیے اچھا یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے میں اس کو رکھ رہا ہوں اس کام کے لیے یہ کیسا ہے، وہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے. اگر اس کو آپ نے پبلک ڈیلنگ کے لیے رکھا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ اور دیکھیں گے آپ اس کو. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ملک کے اندر ایک شخص کو اپوائنٹ کرنا تھا، اس سے اپوائنٹ کرنا تھا ایک کمپنی کو اپنے استقبالیہ کے لیے، ریسیپشن کے لیے. اچھی جاب تھی، بڑی جاب تھی. ایک ریسیپشن کی بعض اوقات بہت اچھی بڑی جاب آ جاتی ہے، مگر وہ ریسیپشن ایسا تھا یا آفس ایسی تھی کہ جس پر عربی بھی آتا تھا، انگلش بھی آتا تھا، اردو والا بھی آتا تھا. اگزامپل دے رہا ہوں، یہ 3 لینگویج تو ہیں ہی ہیں. میں جانتا ہوں، اس ملک کو بھی جانتا ہوں، اس کمپنی کو بھی میں نے نام سنا ہے. اب اس کو جو انٹرویو کرنا تھا نا، وہ انٹرویو ایسے شخص کا کرنا تھا کہ جب اس کے پاس عربی آئے تو اس کی عربی ایسی ہو کہ اس کو لگے کہ عربی بیٹھا ہوا ہے. انگلش آئے تو اس کی انگلش ایسی ہو کہ جیسے کہ لگے کہ استقبالیہ پر انگلش بیٹھا ہوا ہے. صحیح. اور اگر وہ اردو آئے تو اس کی لینگویج ایسی ہو، بولنے کا انداز، کہ اس کو لگے کہ یار یہ تو اپنا اردو والا بیٹھا ہوا ہے. صحیح. تو آپ جس کے اندر یہ 3 اسکلز ہوں گی تو وہ ہوگا. اچھا آپ اس کو صرف یہ اسکلز نہیں دیکھ رہے، کیونکہ آپ کو ریسیپشن پہ بٹھانا ہے. اس کی باڈی لینگویج بھی دیکھنی ہوگی،
اس کا فیس ایکسپریشن بھی دیکھنا ہوگا, اس کے مسکرانے کا بھی. اس کو لینگویج تو آتی ہے تینوں, اب مطلب منہ سجا کے بیٹھے گا, ہاں کیا ہے, واٹ, ٹیل می یار واٹ, اس وقت تو جا. اس کو باقاعدہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہوگا, وہ کیسے ہوگا. تو اس کی خالی یہ اسکل نہیں دیکھی جائے گی کہ اس کو 3 لینگویج آتی کہ نہیں آتی, یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مطلب کہ ریسیپشن پر فیس اور باڈی لینگویج اس کی کیا ہے, پبلک ڈیلنگ کی صلاحیتیں ہے یا نہیں ہے. تو جس کو رکھنا ہے جاب پر, انٹرویو کرنے والا بہت ماہر ہونا چاہیے ہر ایک کا کام. پھر وہ ویلیویٹ کرتا ہے کہ یار اس کی مطلب اس کی صلاحیت اتنی ہے, اب اس کی جو سیلری ہے نا وہ اتنی ہونی چاہیے. مرحبا, ماشاءاللہ. کال. اس سلسلے کے اندر میں نگران شورا اور سلمان بھائی سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور, کچھ لوگوں کی طبیعت اور ان کا سٹیٹس اور ان کا مزاج اتنا سخت ہوتا ہے کہ فل موڈ میں ہوتے ہیں کہ ان سے سلام بھی لینے کو دل نہیں کرتا, نہ ملنے کو جی کرتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان کے بارے میں کیسا بیہیویئر رکھا جائے؟ اور کچھ لوگ بڑے خوش مزاج, اچھی طبیعت ہوتی ہے, مسکراہٹ, پیار, محبت, ان لوگوں کے ساتھ تو ہر بندہ ملنا پسند کرتا ہے. اس میں کیا پلس ہے, کیا مائنس ہے؟ ایک کی دعا لیں اور ایک کو دعا دیں, اس سے دعائیں لیں جو اتنا خوش مزاج ہے, بااخلاق ہے اور لوگوں کے لیے اچھی انداز رکھتا ہے, تو یار دعا کرو اس کے لیے, دعا کرے اللہ پاک اس کو مسکراتا رکھے اور اس کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب ہم کو سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. البتہ ایسے لوگ اگر بسا کے طور پر ہیں آپ کے آس پاس کہ جو خشک ہیں, تو ان کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ میں انفرادی کوشش بھی کرے. ہو جاتا ہے بعض اوقات اس پر کسی با اخلاق اور مسکراتے نیک آدمی کا سایہ پڑ گیا تو انشاءاللہ اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ نیچر بدل جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے نیچر ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ بدلیں گے نہیں. اس طرح کے جو نیچر ہوتے ہیں نا, غصے والا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, فلاں ایسا ہو جاتا ہے, یہ ایسا ہو جاتا ہے, تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عموماً چینج ہو جاتی ہیں. دعا بھی کرے, بدگمانی نہ کرے, غیبتیں بھی پھر ان کے بارے میں نہ کریں. موقع ملے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک آپ تو رکھیں. میرا یہ سوال ہے کہ گاہک کا بھی دل ہوتا ہے کہ دکاندار کا سونا کچرے کے بھاؤ مل جائے, اس کا کیا حل ہے؟ کچھ حل نہیں ہے, لالچ ختم کرنی چاہیے. بعضوں کا یہ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے, یا سونا کچرے کے بھاؤ بندہ لینا کیوں چاہ, میں تو یہ کچرا بھی سونا بھی کبھی کچرے کے بھاؤ ملا. اصل میں یہ تب ہوتا ہے کہ جب سامنے والا پھنسا ہوا ہوتا ہے زیادہ تر, وہ کہتا ہے گرتی ہوئی دیوار کو دھکا اور دو. جب آپ کی دکان بند ہو رہی ہوتی ہے نا, اس وقت بڑا مطلب کہ یوں سمجھو کہ مارکیٹ میں کئی لوگوں کی آنکھیں کھلی, وہ ایسا سیٹ کر کے رکھتے ہیں اس کی پتہ چلا اس کی دکان بند ہو رہی ہے, اب یہ مال تو بیچے گا, کہاں جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سونے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی خوبصورت سی چیز ہے, اس کو اونے پونے داموں میں لے لو. تو یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب یہ, یا پھر اگلے کو پتا ہو کہ اس کی غرض ہے یا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, یہ آیا ہے, تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے بجائے کہ یہ ہے, تو بس یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. حالانکہ غمخواری اور خیر خواہی کچھ اور ہے. پریشان حال کی پریشانی دور کر کے اگر آپ کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو اللہ اور برکت دے گا. مرحبا. کال. میرا نام محمد نوید ہے. میرا ایک سوال تھا آپ سے, ماں اور بیوی کے درمیان شوہر اپنا بیلنس کیسے قائم رکھے؟ دونوں کے حقوق کو پڑھے اور دونوں کے حقوق کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ایک تو ماں ایک طرف بیوی, ان دونوں کے حقوق کو پڑھ لے اور بغور پڑھے. پھر اپنے آپ کو سمجھے کہ ایز اے بیٹا میری ذمہ داری کیا ہے اور ایز اے شوہر میری ذمہ داری کیا ہے, کون کس کے ڈیپینڈ پر ہے. تو اس میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ یہ الگ رہتا ہے تو اس کی تھوڑی صورتحال بدل جائے گی. اگر وہ کمبائنڈ فیملی میں رہتا ہے تو اس کی صورتحال بدل جائے گی. بچوں اور بہو کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی صورتحال بدل جائے گی کہ ماں بھی ہے, بچے بھی ہیں, بہو بھی ہے, بیوی بھی ہے, یعنی پوری ایک فیملی ہے, بچیاں بھی ہوتی ہیں, بڑا کنبہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اس وقت اس کی ذمہ داری کیا ہوگی, یہ سب چیک کرنا پڑے گا, اس کے مطابق بھی اس کو چلنا پڑے گا. اس میں لائن جو ہے نا وہ یہ ہے
بیسک لائن یہ ہے جو ریڈ لائن آپ کو کراس نہیں کرنی کہ نہ بیوی کا حق تلف ہو ضائع ہو نہ ماں کی حق تلفی ہو. مرحبا. کسی کی حق تلف ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کہیں مطلب کہ خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے آپ کو لگتا ہے کہ ماں کا معاملہ کمزور ہے تو پھر ماں سے آپ ایگریسو بات نہیں کریں گے. ماں سمجھتی نہیں ہو, ماں یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں, مطلب اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو اور اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھیں. ماں کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ آپ کی ماں ہے, آپ اس کے غلام ہیں, وہ آپ کی آقا ہے, وہ آپ کی سردار ہے. اسی طرح والد ہے, وہ آپ کے آقا ہیں, آپ کے سردار ہیں, ان کے ساتھ آپ ایگریسو بات نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ آپ کو بڑا کول ڈاؤن ہو کر اور مطلب کہ جسے کہتے ہیں سر اور آنکھیں گھٹنے جھکا کر بات کرنی ہے, کیونکہ یہ آپ کے ماں باپ ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو وہاں پر عرض کرنے کا انداز ہونا چاہیے, گزارش کا انداز ہونا چاہیے اور لجاجت کا انداز ہونا چاہیے, بات پہنچانے کا انداز ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. بیوی کے اوپر بھی ظلم نہیں کریں گے, بیوی پر بھی یوں نہیں کہ مار پیٹ شروع کر دیں گے, سمجھتی نہیں ہے, نہیں. مطلب مجھے تو حیران ہوتی ہے کہ جن کے اب پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو مارا, بڑا بے دردی کے ساتھ مارا. کیوں مارا بھیا بے دردی کے ساتھ؟ کیوں مارتے آپ اس کو؟ آپ نہیں مارنا چاہیے تھا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جب بعض اوقات سب ہاتھ اٹھا کیسے لیتے ہیں, مطلب سر اچھا میں آ رہا تھا سر اس طرف کہ یہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نا, بعض اوقات سامنے بیوی بھی ہاتھ اٹھاتی ہے. آپ کو پتہ ہے شوہر کے مارنے پر کتنی ہم کو حیرت ہو رہی ہے. آپ سوچو کہ جب یہ پتا چلے کہ بیوی اپنے شوہر کو ماری ہے, بیوی نے شوہر کو تھپڑ مار دی, بیوی نے شوہر کو یوں کیا, بیوی نے شوہر کے ساتھ اس طرح کی زبان جنگ آمد دیکھیں نا, یہ تو یہی ہے نا. اب آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں, آخر ظاہر سی بات ہے آپ دونوں کا کیا ہوگا, تو دونوں کو اپنی اپنی لائنوں میں رہنا پڑے گا نا. صحیح یہی ہے نا. ہم کیوں کسی ایسی صورتحال کو گھر میں کریٹ ہونے دیں کہ مرد کا ہاتھ عورت پر اٹھے اور عورت بھی اپنے آپے سے باہر ہو جائے. یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہیں. بعض بڑے ہاتھ چھوٹ ہوتے ہیں سب. یہ مطلب کوئی بھی بات ہو, حقوق ادا نہیں کر رہا, جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہا, خرچے پورے نہیں کر رہا, باہر جو ہے وہ عیاشیاں جو ہے وہ اڑا رہا ہے, پیسے جو ہے نا وہ پانی کی طرح بہا رہا ہے, اور دوستوں میں جو ہے وہ لگا رہا ہے, دعوتیں جو ہے وہ 15,000 روپے کی کھلا رہا ہے, گھر کے اخراجات جو ہے یہ پورے نہیں کر رہا, اور کرپٹ پریکٹسز کے اندر مبتلا ہے. پھر اس کو اگر بولا جائے دیکھیں یہ درست نہیں ہے, یا ادھر بھی آپ کا ذمہ داری ہے, بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے, نظام سارا چلانا ہے, ادھر اس بھی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا نا جی, جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جی, اس نے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے ایسا ہی اور مار دیتا ہے. مجھ کو یہ اندازہ شاید نہیں ہے سلمان بھائی کہ کل قیامت کے دن یہ عورت مظلوم بن کر آ گئی تو میں اس کو مطلب میں حساب کیسے دوں گا. اس لیے بہتر یہ ہے اگر ہمیں اس وقت دیکھنے سننے والوں میں کوئی ایسا شوہر ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ لائن کراس کی ہے, ظلم کیا, زیادتی کی, اختلافی کی ہے, میں ابھی کہہ رہا ہوں معافی مانگ لیں. یا بیوی نے اگر ایسا کوئی کام کیا ہے معافی مانگ لیں. شوہر بھی مظلوم اٹھے گا ایسا ہی یا بیوی مظلوم اٹھے گی, بالکل کیا کریں گے؟ تو دونوں صورتوں کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا. ماں باپ کو اولاد کے ساتھ, اولاد کو ماں باپ کے ساتھ حق تلفی سے بچنا ہے. اللہ پاک ہمیں بس عدل و انصاف اللہ رکھے. اس طرح کا جو ڈس بیلنس جو بتا رہے ہیں نا کہ بیویوں کی طرف سے کہاں جو ہے ظلم کی صورت بنتی ہوگی, تو یہ وہاں پر ہوگا جہاں پر شوہر جو ہے اس کا مالی سٹیٹس جو ہے وہ کم ہوگا اور بیوی کا مالی سٹیٹس جو ہے یہ اچھا ہوگا, یا یہ جس گھر میں رہ رہے ہوں گے وہ گھر جو ہے وہ اس کے سسرال والوں نے دیا ہوگا. تو ایسی صورتحال میں بعض کا بندہ جو ہے نا وہ پچھنے کی کنڈیشن میں ذرا جلدی آ جاتا ہے. دوسری طرف جا رہا ہوں, یہ میرے خیال یہ اس وقت ہوتا ہے جب شوہر اپنی عزت ضائع کر چکا ہوتا ہے یا بیوی اپنا مقام کھو چکی ہوتی ہے. صحیح, یعنی غریب شوہر ہے, ہاں جی, بیوی امیر ہے, مگر شوہر اچھا ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, عزت دینے والا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کو اگر کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بھرے گی. اللہ پاک نے وہ ہے نا کہ وہ نیک آدمی پر جب اس کی بیوی ظلم کرتی ہے تو جنت کی حور ندا دیتی ہے کہ عورت اس کے ساتھ نہیں کر, یہ میرے اس سے یہ تیرے پاس نہیں رہے گا, بالآخر میرے پاس آنے والا ہے. تو پھر وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گی عورت؟ تو ڈیفینیٹلی سب کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. درست فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا, معاشرہ ہو گھر ہو